ہماری زمین کا 75% حصہ پانی اور باقی 25% حصہ خشکی پر مشتمل ہے۔ سمندر کتنا گہرا ہے؟ سمندر کی کتنی گہرائی میں کون کون سی خطرناک مخلوقات ہوتی ہیں؟ انسان سمندر کی گہرائی میں بنا ضروری آلات کے کہاں تک جا سکتا ہے؟ سمندر میں سورج کی روشنی کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ 1912 میں ڈوبنے والے ٹائٹینک جہاز کا ملبہ سمندر کی کتنی گہرائی میں پڑا ہے؟ اور اگر دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ اور دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے، کیا وہ سمندر میں ڈوب جائے گا؟ ان سب باتوں کا جواب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، سمندر کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہم شروعات کرتے ہیں سمندر کی سطح سے 40 میٹرز کی گہرائیوں میں، جو کہ ریکریشنل سکوبا کے لیے ایک حد ہے۔ اس سے زیادہ مزید گہرائی میں کوئی عام شخص سکوبا ڈائیونگ نہیں کر سکتا۔ تھوڑا سا مزید نیچے یعنی 93 میٹرز کی گہرائی میں ہمیں لوسیٹینیا جہاز کا ملبہ دریافت ہوا تھا، جو کہ ایک کافی دلچسپ واقعہ ہے، کیونکہ لوسیٹینیا نامی جہاز کی لمبائی 240 میٹرز تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی لمبائی سے بھی کم گہرائی میں ڈوب گیا تھا۔ تھوڑا سا مزید نیچے یعنی 100 میٹرز کی گہرائی میں وہ گہرائی ہے جہاں اگر آپ کے پاس ضروری آلات اور حفاظتی اقدامات نہ ہوں، سمندری غوطہ خوری آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے اور ڈیکمپریشن سکنس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ہم غوطہ خوری کی یہ حد بھی ہربرٹ نیش نامی شخص کو نہ روک سکی اور انہوں نے سمندر کی 214 میٹرز کی گہرائی میں ایک سانس میں جا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ تھوڑا سا مزید نیچے یعنی 332 میٹرز کی گہرائی میں ہمیں وہ حد ملتی ہے جہاں سکوبا ڈائیونگ کا ورلڈ ریکارڈ موجود ہے، جو کہ احمد گبر نامی شخص کی طرف سے بنایا گیا تھا۔ اگر وہ تھوڑا سا مزید نیچے یعنی 111 میٹرز کی گہرائی میں مزید چلے جاتے تو یہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی اونچائی جتنی گہرائی ہوتی۔ مزید 500 میٹرز کی گہرائی میں ہم سمندری بلو ویل کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں، جو کہ ہمارے سیارے کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اتنی بڑی ہے کہ جتنا کہ USC سب میرین۔ مزید 535 میٹرز کی گہرائی میں جائیں تو ہم پینگوئنز کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں پانی کے پریشر کی شدت کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ سمندر کی سطح سے اس مقام پر پانی کا دباؤ ایک انسان یا ایک پینگوئن کے لیے اتنا زیادہ ہوتا ہے جتنا کہ ایک پولر بیئر کو ایک سکے پر کھڑا کر دیا جائے۔ اس سے مزید آگے گہرائی میں چلیں تو 830 میٹرز کی گہرائی میں ہم دبئی میں موجود برج خلیفہ کی اونچائی جتنی گہرائی میں جا پہنچتے ہیں، جو کہ اس وقت دنیا کی اونچی ترین عمارت ہے۔ جب ہم سمندری سطح سے 1000 میٹرز کی گہرائی میں پہنچتے ہیں تو یہ سمندر کا وہ حصہ ہے جسے اسکیری زون یا سمندر کا خطرناک ترین حصہ کہا جاتا ہے۔ اس حصے میں روشنی نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا یہ جگہ مکمل طور پر تاریک ہے اور یہاں آپ کو پانی کے جتنا دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا وہ اتنا ہوگا کہ اگر فرض کریں آپ سیارے وینس کی سطح پر موجود ہیں، مطلب کہ فوراً سے پہلے کی موت، اور اگر اس حصے میں پہنچ کر آپ پانی کے دباؤ سے بچ بھی گئے تو آپ کو یہاں جائنٹ سکویڈ مارنے کے لیے کافی ہیں۔ مزید 1280 میٹرز کی گہرائی میں ہم لیدر بیک سی ٹرٹل کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ اس سے مزید نیچے یعنی 1828 میٹرز کی گہرائی میں ہم گرینڈ کینین نامی وادی کی گہرائی تک جا پہنچتے ہیں۔ مزید 2000 میٹرز کی گہرائی میں ہمیں کچھ ڈراؤنی اور خطرناک سمندری مخلوقات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثال کے طور پر بلیک ڈریگن فش۔ یہ ایسی گوشت خور مخلوق ہے جس کے اندر سے روشنی تک نہیں گزر سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سمندر کی گہرائی میں بالکل اندھیرے میں موجود ہیں تو اسے دیکھنے کا ایک ہی واحد طریقہ ہے اور وہ ہے فلیش لائٹ کا استعمال۔ اس سے تھوڑا مزید نیچے جانے پر یعنی 2250 میٹرز کی گہرائی میں ہم سمندری مخلوق سپرم ویل اور نہایت خوفناک سکویڈ کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ سپرم ویلز کے جسم پر اکثر سکارز موجود ہوتے ہیں۔ یہ وہ نشان ہیں جو سپرم ویل اور کولیجر سکویڈ کی لڑائی کے دوران یہ ایک دوسرے کو لگاتے ہیں، جو کہ سمندر کی زبردست گہرائی میں ہوتی ہے۔ یہ سکویڈز 14 میٹرز کی لمبائی تک بڑھ سکتے ہیں اور ان کا وزن 750 گرام تک جا پہنچتا ہے۔ کی آنکھ کا سائز ایک ڈنر پلیٹ جتنا بڑا ہوتا ہے اور ریزر جتنے تیز دانت ہوتے ہیں۔ دوستوں، مزید نیچے 4267 میٹرز کے گہرائی میں ایک سمندر کی ایوریج گہرائی ہوتی ہے جہاں عام طور پر آپ سمندر کی زمین تک پہنچ سکتے ہیں، مگر سمندر کے کئی ایسے مخصوص حصے بھی موجود ہیں جو اس سے بھی کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ مزید 4791 میٹرز کی گہرائی میں بسمرک نامی لڑاکا سمندری جہاز کا ملبہ موجود ہے جو کہ ورلڈ وار 2 میں ڈوبا تھا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ نیچے یعنی 6000 میٹرز کی گہرائی میں ایک ایسا سمندری علاقہ بھی موجود ہے جسے ہیڈل زون کہا جاتا ہے۔ یہاں پر
پانی کا دباؤ سمندر کی سطح کے دباؤ سے 11,000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ پریشر کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ فرض کریں کہ ایک ہاتھی کو ایک پوسٹ اسٹیمپ پر کھڑا کر دیا جائے یا پھر ایک آدمی نے 50 بوئنگ 747 جہازوں کو اٹھا رکھا ہو۔ اس گہرائی پر بنا کسی حفاظتی انتظامات کے اور پروٹیکشن کے پانی کا دباؤ آپ کو کرش کر کے رکھ دے گا۔ دوستوں، 6,500 میٹرز کی گہرائی میں وہ حد ہے جہاں DSV ایلون نامی ایک مشہور ریسرچ سب میرین پہنچی تھی۔ اس نے ٹائٹینک جہاز کو ڈھونڈنے میں مدد کی تھی۔ مزید اس سے بھی کہیں زیادہ نیچے 8,848 میٹرز کی گہرائی میں ہم اتنی گہرائی میں جا پہنچتے ہیں جتنی کہ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی ہے۔ یعنی کہ آپ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سمندر میں الٹا کر دیں تو اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں گیا۔ مزید اس سے بھی کہیں زیادہ نیچے 10,898 میٹرز کی گہرائی میں ہم وہاں جا پہنچتے ہیں جہاں 2012 میں جیمز کیمرون نامی ابدوز پہنچی تھی، جس کا مقصد ڈیپ سی چیلنج تھا، یعنی سمندر کے گہرے ترین حصے کو دریافت کرنا۔ تاہم انسانیت کی طرف سے سمندر کا سب سے گہرا حصہ 1960 میں دریافت ہوا تھا، جب دو لوگ ڈون والش اور جیک پکارڈ 10,916 میٹرز کی گہرائی میں اپنی سب میرین کی مدد سے جا پہنچے تھے۔ انہیں سمندر کی سطح سے اس گہرائی تک پہنچنے کے لیے 5 گھنٹے کا وقت لگا تھا اور وہ صرف 20 منٹس کے لیے ہی یہاں رک سکے کیونکہ ان کی سب میرین کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا، لہٰذا انہیں فوراً واپس سطح سمندر پر جانا پڑا۔ تھوڑا سا مزید نیچے 10,972 میٹرز کی گہرائی میں اتنی گہرائی ہے جتنا کہ ایک کمرشل ایئر لائن کے جہاز کی ایوریج اونچائی ہوا کرتی ہے، لہٰذا کبھی آپ جہاز میں سوار ہوں اور اس کی کھڑکی سے باہر دیکھنے کا اتفاق ہو تو یقیناً آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی زیادہ گہرائی ہے۔ اور دوستو، آخر میں ہم 10,994 میٹرز کی گہرائی میں پہنچے تو ہم اب تک دریافت کیے جانے والے سمندر کی آخری گہرائی میں جا پہنچتے ہیں۔ اس حصے کا نام مریانا ٹرینچ ہے جو کہ بحر الکاہل میں واقع ہے اور یہ اب تک دریافت کیے جانے والا سمندر کا گہرا ترین حصہ ہے۔ ابھی تک ہم انسانیت نے 5% حصہ ہی دریافت کیا ہے، یہ 95% حصہ ابھی تک باقی ہے۔ شاید آنے والے وقتوں میں ہم اس سے بھی کہیں زیادہ سمندر کے گہرے حصے دریافت کریں اور کوئی نہیں جانتا کہ ہمیں یہاں پر کون کون سی مخلوقات ملیں گی۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔